اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا صاحب التاج والمعراج والبراق و سید العرب والعجم اسمہ مکتوب و مرفوع و منقوش فی اللوح والقلم جسمہ معطر منور مطہر مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین والمغربین ابی القاسم محمد علی سید الوسیین و یاسب الدین امیر المومنین غالب علی کل غالب مطلوب لکل طالب یعنی علی ابن ابی طالب والد شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر وقال النبی بشانہ فی یوم الخندق ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین والہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم وامامتہم وسخاوتہم وشجاعتہم وطہرتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین اللہ لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفاطمۃ ام ابیہا صلوات پڑھیے محمد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ نازک جہاں بنت عابد حسین کی روح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد۔ ایک چونکہ مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہٰذا میں نے موضوع کا انتخاب جو کیا وہ عظمت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، لیکن موضوع کا آغاز کرنے سے پہلے تمہیداً 1-2 باتیں آپ تک پہنچانا ضروری کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے 1,24,000 نبیوں کو بھیجا، جن میں سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام اور آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار دنیا پر تو آئے، لیکن سرکار نے دنیا پر آنے کے بعد لوگوں سے سب سے پہلے یہ نہیں کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ، نہ لوگوں سے سب سے پہلے یہ کہا کہ کہو محمد الرسول اللہ، نہ خدا کی توحید کا اعلان کیا، نہ اپنی رسالت کا اعلان کیا، نہ سب سے پہلے خدا کی توحید منوائی، نہ سب سے پہلے اپنی رسالت منوائی، بلکہ پیغمبر نے دنیا پر آنے کے بعد سب سے پہلے اپنی صداقت کا اعلان کیا، اپنی صداقت منوائی۔ اور جب لوگوں نے پیغمبر کو صادق مان لیا، سچا مان لیا، پھر پیغمبر نے کہا کہو لا الہ الا اللہ۔ اور آج بھی دیکھ لیجئے، جہاں بھی مسلمان جو بھی عمل کرتا ہے وہ کس کے کہنے پر کرتا ہے؟ وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر کرتا ہے۔ جو کچھ بھی کرتا ہے، جو کچھ بھی مانتا ہے، آپ چلے جائیے کسی جگہ بھی، کسی ملک میں، کسی شہر میں، کسی علاقے میں، کسی بستی میں، کسی مسلمان سے پوچھئے کہ جنت دیکھی ہے؟ کہے گا نہیں دیکھی ہے۔ کہ جب نہیں دیکھی ہے تو ایمان ہے جنت پر؟ کہاں ہے؟ کہ دیکھی نہیں ہے، میرا ایمان ضرور ہے جنت پر۔ کہ بھائی جب دیکھی نہیں ہے تو ایمان کیوں ہے؟ کہ ہم نے تو نہیں دیکھی ہے لیکن حضور نے کہا ہے کہ جنت ہے۔ کسی سے پوچھئے کوثر دیکھا ہے؟ کہ نہیں دیکھا۔ ایمان ہے کوثر پہ؟ ہاں ہے۔ کہ کیوں ہے؟ کہ حضور نے کہا ہے۔
सलसबील को देखा है, नहीं देखा, ईमान है, हाँ है, का क्यों है, का हुजूर ने कहा है। कौसर को देखा है, नहीं देखा, ईमान है, हाँ है, का क्यों है, का हुजूर ने कहा। सलसबील को देखा है, नहीं देखा, ईमान है सलसबील पर, हाँ है, का क्यों है, का हुजूर के कहने पर। लौह कलम को देखा है, नहीं देखा, ईमान है, हाँ है, का क्यों है, का हुजूर ने कहा है। अच्छा, खुदा को देखा है, नहीं देखा, ईमान है खुदा पर, हाँ है, क्यों है, किसके कहने पर है, का हुजूर के कहने पर। अच्छा, कितने नबियों को मानते हैं? एक कम 1,24,000 नबियों को। नाम कितने नबियों के याद हैं? 500 नबियों के नाम याद हैं? कहेंगे नहीं मालूम। चलिए 250 ही के बता दीजिए, कहेंगे नहीं बता। चलिए 70-80 ही के बता दीजिए, कहेंगे इतने तो कुरान में भी नहीं है। का फिर मानते क्यों हैं? सिर्फ उनको मानिए जिनके नाम मालूम है, जिनके पते मालूम हैं, जिनके एड्रेस मालूम है। कहने लगे नहीं मौलाना, हमें इससे मतलब नहीं है कि कौन सा नबी कहाँ पर आया, किस जगह पर आया, क्या पैगाम लाया, क्या मकसद था, क्या रीज़न था। हमें तो हुजूर ने कहा है कि एक कम 1,24,000 नबी हैं, हम सबको मानेंगे, एक भी कम नहीं कर सकते। हमने कहा भाई हम भी तो यही समझाना चाहते हैं कि पैगंबर जिसे बताएं उसको ज़रूर मानिए, लेकिन उसको भी मानिए जिसे पैगंबर गदीर के मैदान में हाथों पर बुलंद करके कहे मन कुंतो मौला हो फहाज अलीउन मौला। एक सलाम बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सब कुछ माना हुजूर के कहने पर, नमाज पढ़ी हुजूर के कहने पर, रोज़ा रखा हुजूर के कहने पर, हज किया हुजूर के कहने पर, ज़कात दी हुजूर के कहने पर, बाक़ियात व सहलियात अंजाम दिए हुजूर के कहने पर, अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं मुसलमान हुजूर के कहने पर। ज़रा मुझे ये बताइए कि हुजूर को किसके कहने पर माना? भाई नमाज को माना हुजूर के कहने पर, रोज़ा माना हुजूर के कहने पर, ज़कात दी हुजूर के कहने पर, खुम्स निकाला हुजूर के कहने पर। ये हुजूर को किसके कहने पर माना? क्या आपसे खुदा ने कहा है कि ये मेरे रसूल हैं? अगर खुदा बंदों के दरमियान आ जाए तो खुदा खुदा ना रहे। फिर किसने कहा है आपसे कि ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं? आइए इस्लाम की पहली दावत, दावत ज़ुलशीरा, जब पैगंबर कह रहे हैं जो मेरी नुसरत करेगा, जो मेरी मदद करेगा, वो मेरा वज़ीर होगा, मेरा जानशीन होगा, मेरा खलीफा होगा। कोई नहीं उठा, सिर्फ हज़रत अली अलैहिस्सलाम उठे। और सबसे पहले हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तो फिर मानना पड़ेगा, तस्लीम करना पड़ेगा, कबूल करना पड़ेगा कि सब कुछ माना मोहम्मद मुस्तफ़ा के कहने पर, मोहम्मद मुस्तफ़ा को माना अली मुर्तज़ा के कहने पर। एक सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। लिहाजा अल्लाह ने हुजूर को जो दुनिया पर भेजा तो अपनी मार्फत के लिए, अपनी पहचान के लिए। और अल्लाह ने खुद हदीस कुस्सी में कहा है कुन्तो कंज़न मख्फिया फ़अहबब्तु उरिफ़ु, मैं छुपा हुआ ख़जाना था, जब मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मेरी मार्फत हो, लोग मुझे पहचाने। अल्लाह ने ये नहीं कहा जब मैंने चाहा कि मैं माना जाऊं। मानना और है, पहचानना और है। पैगम्बर ने भी जाते जाते इरशाद फरमाया मम माता वलम यारिफ इमाम ज़माना ही माता मीततन जाहिलिया, जो अपने ज़माने के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए उसकी मौत जाहिलियत की मौत है। पैगम्बर ने यह नहीं कहा कि जो अपने ज़माने के इमाम को माने बगैर मर जाए। मानते तो दुश्मन भी हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं। अच्छा, पहचानना और है, मानना और है। पहचानने से इस्लाह होती है, मानने से गलती भी हो जाती है। अक्सर कहा जाता है ये क्या किया जाए, मानने में गलती हो गई। मानना और है, पहचानना और है। लिहाजा मानने पे जोर नहीं है, मारिफत पे है, पहचानने पे है। इसलिए कि मानने से गलती भी हो जाती है, पहचानने से गलती नहीं होती, इस्लाह होती है। यकीन ना आए तो तारीख़ उठाकर देख लीजिए, 1400 साल से लेकर आज तक जो हज़रत अली को मानता है वो चौथा मानता है, जो पहचानता है वो पहला मानता है। एक सलावत बढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक बाबा से बुलंद सलावत पढ़िए। लिहाजा पहचान पे जोर है, मार्फत पे जोर है कि पहचानिए। और जाहिर सी बात है बग़ैर पहचान के तो इबादत भी बेकार है। अल्लाह ने कुरान में कहा है ईमान लाने वालों ख़बरदार नमाज के करीब न जाना। किससे कहा जा रहा है? मोमिनीन से, ईमान लाने वालों से।
یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان لانے والو خبردار نماز کے قریب نہ جانا، نماز نہ پڑھنا۔ کیوں نہ پڑھنا نماز؟ کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، تب مومن کو نماز سے روکا ہے۔ کیوں؟ یہ نشیڑی کو نماز سے کیوں روکا ہے؟ کہ اس لیے کہ جو تم کر رہے ہو تمہیں معلوم رہے کہ کر کیا رہے ہو۔ جو بھی عمل ہو، دیکھیے محبت ہو یا نفرت یا عمل ہو، کوئی پہچان کے ہونا چاہیے، معرفت کے ساتھ ہو۔ اس لیے سورہ بنی اسرائیل میں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کون ہے وہ اندھا جو دنیا میں بھی اندھا ہے اور آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا؟ کیا یہ وہ اندھا ہے جو لاٹھی کو ٹیک کے راستے کو تلاش کرتا ہے، جس سے دکھائی نہیں دیتا؟ اگر اس اندھے کی بات ہو رہی ہے تو پھر وہ عادل کیسا؟ اس کی عدل پہ فرق آئے گا۔ اس لیے کہ اندھے کا کیا قصور؟ جو دنیا میں بھی اندھا ہے آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ جب معصوم سے پوچھا گیا، امام سے پوچھا گیا، مولا اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ کیا کہہ رہی ہے یہ آیت؟ کہ جو دنیا میں بھی اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ امام نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، جو دنیا میں ہمیں نہیں پہچانتا وہ دنیا میں بھی اندھا ہے، وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ جو اہل بیت کو نہیں پہچانتا، چاہے وہ آنکھیں ہی کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے اسے دکھائی ہی کیوں نہ دیتا ہو، لیکن قرآن اسے اندھا کہتا ہے کہ یہ اندھا ہے، یہ اہل بیت کو نہیں پہچانتا۔ لیکن جو اہل بیت کو پہچانتا ہے، چاہے وہ آنکھیں نہ رکھتا ہو، چاہے اسے دکھائی نہ دیتا ہو، لیکن قرآن کہتا ہے یہ اندھا نہیں ہے۔ اس کی دلیل میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ہمارے اور آپ کے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام، پانچویں امام، پانچویں مولا ہمارے مسجد کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام مسجد کے صحن میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کے صحابی ابو بصیر ان کے ساتھ میں ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں مسجد کے اندر جو عبادت میں مشغول ہیں۔ مولا نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے صحابی سے کہا، ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر یہ جتنے لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھو میں کہاں ہوں۔ مولا کہاں ہیں؟ مسجد کے صحن میں، مسجد کے درمیان میں۔ اور مولا کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو جتنے عبادت کر رہے ہیں، جو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو عبادت میں مشغول ہیں، ان سے پوچھو میں کہاں ہوں۔ ابو بصیر کہتے ہیں مسجد میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے میں نے سب سے پوچھا کیا پانچویں مولا کو دیکھا ہے؟ کیا پانچویں مولا کو بتا سکتے ہو کہاں ملاقات ہوگی ان سے؟ کسی نے کہا کہ 3 دن پہلے دیکھا تھا، تب سے لے کے اب تک نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا 2 دن پہلے دیکھا تھا، تب سے لے کے آج تک نہیں دیکھا۔ کسی نے کہا کہ آج ہی صبح میں بیت الشرف میں گیا تھا زیارت کرنے کے لیے، ابھی تک ملاقات نہیں اس کے بعد۔ ابو بصیر حیران پریشان کہ مولا کھڑے ہیں مسجد کے صحن میں، یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 دن پہلے دیکھا تھا، 2 دن پہلے دیکھا تھا، آج صبح ہی دیکھا تھا۔ اتنے میں مولا کے ایک اور چاہنے والے مسجد کے اندر داخل ہوئے، نام تھا ان کا عبداللہ ابن عفیف۔ عفیف اس اندھے کو کہتے ہیں جس کی آنکھیں یوں اس طرح سے بالکل سلی ہوئی بند ہوں۔ وہ لاٹھی کو ٹیکتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی مسجد کے اندر داخل ہوئے تو مولا نے ابو بصیر سے کہا، ابو بصیر ہارون مکفوف سے پوچھو ہم کہاں ہیں۔ ابو بصیر قریب پہنچے اور کہا کہ ہارون کیا بتا سکتے ہو پانچویں امام کہاں ہیں؟ ان سے کہاں ملاقات ہو سکتی ہے، کہاں ان کی زیارت ہو سکتی ہے؟ میں نے ان کو دیکھا نہیں ہے، میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ بس جیسے ہی یہ کہا تو ایک مرتبہ ہارون مکفوف نے کہا، ابو بصیر اندھا سمجھ کے مذاق کرتے ہو؟ یہ صحن میں کون کھڑا ہوا ہے؟ ایک سلام پڑھیے محمد آل محمد کا۔ معلوم یہ ہوا کہ معرفت ضروری ہے، پہچان ضروری ہے۔ اگر معرفت نہیں ہے، کوئی بھی عمل ہو، جو بھی عمل ہو وہ پہچان کے ہونا چاہیے۔ محبت ہو یا نفرت، ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے۔ ہم اہل بیت سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ باپ دادا کرتے تھے، وراثت میں محبت ملی ہے۔ یا ہم کسی سے نفرت کرتے ہیں، کسی پہ تبرہ کرتے ہیں، کسی کو برا کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے باپ دادا برا کہتے تھے؟ نہیں، محبت ہو یا نفرت پہچان کے ہونا چاہیے۔ باپ دادا کا عمل باپ دادا کے ساتھ ہے، آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ محبت ہو یا نفرت جان کے ہونا چاہیے، پہچان کے ہونا چاہیے کہ ہم جس سے محبت کر رہے ہیں تو کیوں کر رہے ہیں۔ کہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ لائق محبت ہیں، یہ لائق احترام ہے۔ ہم کسی کو برا کہہ رہے ہیں، کسی پہ تبرہ کر رہے ہیں تو یہ مذمت کے قابل ہے،
اس نے کام ہی ایسا کیا ہے کہ اس پر لعنت کی جائے. اس لیے نہیں کہ ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور اس لیے خود مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، خود مولا علی فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کرو. اچھا ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو حدیث سنانے سے پہلے، کہ محبت کا معیار اور نفرت کا معیار بھی محبت علی ہونا چاہیے. محبت اور نفرت کا معیار کیا ہونا چاہیے، میزان کیا ہونا چاہیے؟ محبت علی علیہ السلام، حضرت علی علیہ السلام کی ذات ہونا چاہیے. ہم کسی سے اس لیے محبت نہ کریں کہ ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا عزیز ہے، ہمارا خون ہے. ہم کسی سے نفرت اس لیے نہ کریں کہ ہمارا دشمن ہے، بلکہ مولا اب سنیے حدیث، مولا علی فرماتے ہیں کہ اس سے محبت کرو جو ہم سے محبت کرے، چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اس سے محبت کرو جو ہم سے محبت کرے، چاہے تمہارے باپ کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. اس سے نفرت کرو جو ہم سے نفرت کرے، چاہے تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. ایک باواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لہذا معرفت ہو یا محبت، اور پیغمبر جب تک ظاہری دنیا میں رہے معرفت کراتے رہے اہل بیت کی، تعارف کراتے رہے اہل بیت کا، کبھی سجدے کو طول دے کے، کبھی ہاتھوں پہ بلند کر کے، کبھی کاندھوں پہ سوار کر کے، کبھی اپنی گود میں بٹھا کے، کبھی خطبے کو روک کے حسنین کو اٹھا کے تعارف کراتے رہے، کبھی فاطمہ زہرا کی ڈیوڑی پہ جا کے تعارف کراتے رہے. کبھی فرمایا الفاطمۃ ام ابیہا، اسی حدیث کی میں نے تلاوت کی تھی ابتدا میں، کہ حضور نے فرمایا الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ام ہے. میں نے یہاں پر ام کا ترجمہ ام ہی کیا ہے، میں نے یہاں ام کا ترجمہ ماں نہیں کیا، اس لیے کہ جو بھی حدیث پڑھتا ہے اس کا ترجمہ یہی کرتا ہے الفاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. لیکن میں نے ترجمہ ماں نہیں کیا، میں نے ام کا ترجمہ ام ہی کیا، اس لیے کہ ام کا ترجمہ میں ماں تب کرتا جب ام کے معنی ماں ہی ہوتے. ام کے معنی ماں ہی نہیں ہیں، ماں بھی ہیں. ام کے معنی بہت سارے ہیں. پہلے ام کے معنی ماں، دوسرے ام کے معنی حقیقت، تیسرے ام کے معنی آغاز، چوتھے ام کے معنی ابتدا، پانچویں ام کے معنی اصل. معنی ذہنوں میں رکھ لیجیے گا، ام کے معنی ماں، حقیقت، آغاز، ابتدا، اصل. آئیے میں قرآن کی ایک دو آیتیں سناتا ہوں تاکہ اور واضح ہو جائے کہ ام کے معنی کیا ہیں. سورہ انعام پڑھیے گا، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ایک باواز بلند صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آپ حضرات تھوڑا سا اور آگے کو آ جائیے تاکہ آنے والے کو جگہ مل سکے. آ جائیے ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ام کے معنی ذہنوں میں آ گئے، حقیقت، آغاز، ابتدا، اصل. سورہ انعام پڑھیے گا. سورہ انعام میں اللہ کہہ رہا ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقًا الَّذِي بَيْنَ يَدِ اللَّهِ وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا. اے میرے حبیب، ہم نے جو آپ کے پاس قرآن بھیجا ہے یہ اس لیے بھیجا ہے تاکہ گزری ہوئی کتابوں کی تصدیق کرے. وَلِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس لیے بھیجا ہے تاکہ یہ کتاب ام القریٰ کو ڈرائے، قریوں کی ام کو ڈرائے. اللہ نے مکے کی زمین کو ام القریٰ کہا. کیا مطلب؟ یعنی اللہ نے مکے سے زمینیں بچھانے کا آغاز کیا، بستیوں کا آغاز کیا، تو جہاں سے آغاز ہوا اللہ نے اس زمین کو ام القریٰ کہا کہ قریوں کا آغاز، قریوں کی ابتدا. اچھا، قرآن میں سورہ الحمد کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں. کیوں ام الکتاب کیوں کہتے ہیں کتاب کی ام؟ اس لیے کہ قرآن کا آغاز سورہ الحمد سے ہو رہا ہے، اس لیے اسے ام الکتاب کہتے ہیں کہ کتاب کا آغاز، کتاب کی حقیقت. اور یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ الحمد میں ہے. ام الکتاب یعنی ہر حقیقت کا آغاز. اور آگے چلیے سورہ رعد. سورہ رعد میں اللہ ارشاد فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت وعندہ ام الکتاب.
اللہ چاہے تو لوح کے لکھے کو مٹا دے، وَيُثْبِتُ چاہے تو ثابت رکھے، کیوں؟ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب کیونکہ اس کے پاس تحریروں کی اصل موجود ہے۔ تو اب معنی آ گیا کہ کے معنی حقیقت، کے معنی آغاز، کے معنی ابتدا، کے معنی اصل۔ جس بی بی کا تذکرہ میں کر رہا ہوں ان کا ایک لقب ہے ام الانوار، نوروں کی کے معنی میں بتا چکا ہوں، کے معنی حقیقت، آغاز، ابتدا، اصل۔ شہزادی کا لقب ہے ام الانوار، نوروں کی تو اب اس کا ترجمہ یوں ہوگا، فاطمہ نوروں کی حقیقت، فاطمہ نوروں کا آغاز، فاطمہ نوروں کی ابتدا، فاطمہ نوروں کی اصل۔ اب کھولیے قرآن مجید، الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن پڑھ جائیے۔ قرآن جس کو نور کہے سمجھ لیجئے گا فاطمہ اس کی اصل ہے۔ اگر قرآن سورج کو نور کہے فاطمہ سورج کی اصل، اگر قرآن چاند کو نور کہے فاطمہ چاند کی اصل، اگر قرآن جنت کو نور کہے فاطمہ جنت کی اصل، اگر قرآن عرش کو نور کہے فاطمہ عرش کی اصل، اگر قرآن لوح و قلم کو نور کہے فاطمہ لوح و قلم کی اصل، اگر اللہ فرشتوں کو نور کہے تو فاطمہ فرشتوں کی اصل، اگر قرآن انبیاء کو نور کہے تو فاطمہ انبیاء کی اصل۔ جملہ کہہ دوں، اگر قرآن محمد مصطفیٰ کو نور کہے تو فاطمہ زہرا محمد مصطفیٰ کی اصل ہے۔ نہیں کوئی گھبرائے نہیں، ہو سکتا ہے بعد میں کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے یہ کیا کہہ دیا کہ فاطمہ زہرا محمد مصطفیٰ کی اصل۔ فاطمہ زہرا تو بیٹی ہیں، محمد مصطفیٰ باپ ہے۔ باپ اصل ہوتا ہے بیٹی کا، بیٹی اصل نہیں ہوتی، اس لیے کہ بیٹی باپ سے ہوتی ہے، باپ بیٹی سے نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے، آل محمد کے لیے نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل میں حدیث قدسی پیش کر رہا ہوں کہ فاطمہ زہرا محمد مصطفیٰ کی اصل ہے۔ حدیث قدسی سنیے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو مخاطب کر کے، یا احمدو لولاک لما خلقت الافلاق، اے احمد میں تمہیں خلق نہ کرتا تو افلاق کو بھی خلق نہ کرتا۔ اللہ کہہ رہا ہے یا احمد لولاک لما خلقت الافلاق، اے احمد اگر میں تمہیں خلق نہ کرتا تو افلاق کو خلق نہ کرتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا افلاق خلق ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ سورج، یہ دریا، یہ ہوائیں، یہ ملک، یہ جن، یہ انس کس کی وجہ سے خلق ہوئے ہیں؟ محمد مصطفیٰ کی وجہ سے۔ محمد مصطفیٰ کس کی وجہ سے خلق ہوئے ہیں؟ حدیث ہے، اور یہ حدیث کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ سنایا، تینوں سناؤں گا۔ یا احمدو لولاک لما خلقت الافلاق، اے احمد میں تمہیں خلق نہ کرتا اگر تو افلاق کو بھی خلق نہ کرتا۔ پھر آگے اللہ کہہ رہا ہے یا احمدو لولا علی لما خلقتک، اے احمد میں تمہیں بھی خلق نہ کرتا اگر علی کو خلق نہ کرتا۔ حیران نہ ہوئیے، بولیے آل محمد کے فضائل پہ بولنا حق ہے۔ یعنی چاند، ستارے، افلاق خلق ہوئے ہیں محمد کی وجہ سے، محمد خلق ہوئے ہیں علی کی وجہ سے۔ ایک میدان میں ہم نے دیکھا کہ اللہ اسی رسول سے کہہ رہا ہے اگر تو نے علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کچھ نہ پہنچایا۔ یہاں کہہ رہا ہے اگر علی کو خلق نہ کرتا تو تجھے بھی خلق نہ کرتا۔ جب علی کا گزارا، جب محمد مصطفیٰ کا گزارا علی کے بغیر نہیں ہو سکتا تو پھر عام انسانوں کا گزارا علی ابن ابی طالب کے بغیر کیسے ہوگا؟ تو آسمان خلق ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ کی وجہ سے، محمد مصطفیٰ خلق ہوئے ہیں علی کی وجہ سے۔ حدیث کا 3 حصہ سنیے، اللہ کہہ رہا یا احمدو لا فاطمہ والے محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرکز ہے فاطمہ زہرا۔ فاطمہ زہرا کی وجہ سے محمد مصطفیٰ ہیں، فاطمہ کی وجہ سے علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ کی وجہ سے حسنین ہیں، فاطمہ کی زہرا کی وجہ سے
اور ائمہ ہیں، بلکہ کائنات ہے فاطمہ کی وجہ سے، یعنی مرکز ہے فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے حدیث قصہ میں تعارف بھی فاطمہ زہرا کے ذریعے کرایا۔ جب جبریل نے پوچھا یا رب ومن تحت القصہ، تو کیا کہا پروردگار نے؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ ہے فاطمہ کے شوہر ہیں، فاطمہ ہے فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ پالنے والے محفل میں، بزم میں جو سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے ذریعے تعارف ہوتا ہے۔ اس بزم میں سب سے بڑے ہیں محمد مصطفیٰ، حضور کے ذریعے تعارف کرا۔ اس بزم میں ہیں ان کے بعد علی مرتضیٰ، سب سے بڑے، علی کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کرایا؟ محمد مصطفیٰ کے ذریعے تعارف کیوں نہیں کرایا؟ تو آواز قدرت آئی نادان سن، مجھے تعارف کرانا ہے اہل بیت کا، مجھے بتانا ہے کہ اہل بیت کون ہیں، اس لیے میں فاطمہ زہرا کے ذریعے تعارف کرا کے دنیا والوں کو بتا رہا ہوں کہ نبوت کے اہل بیت وہ نہیں ہوں گے جو نبی کے رشتہ دار ہوں گے، نبوت کے اہل بیت وہ ہوں گے جو فاطمہ زہرا کے رشتہ دار ہوں گے۔ ایک باواز بلند صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ ایک اور باواز بلند صلوات پڑھیے محمد والے۔ اب مرکز ہے جناب فاطمہ زہرا، اور اسی مرکز کے گرد رسول کی رسالت گھوم رہی ہے، حسنین کی امامت گھوم رہی ہے، علی کی ولایت گھوم رہی ہے۔ اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے حوالے سے، اب ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ علی کس سے راضی، ہم یہ نہیں دیکھیں گے رسول کس سے راضی، ہم یہ نہیں دیکھیں گے حسنین کس سے راضی، ہمیں تو یہ بتائیے فاطمہ زہرا کس سے راضی، کیونکہ فاطمہ زہرا مرکز ہیں۔ اب اگر فاطمہ راضی تو علی راضی، فاطمہ راضی تو محمد راضی، فاطمہ راضی تو حسنین راضی، اور فاطمہ ناراض، محمد و علی بھی ناراض، حسنین بھی ناراض، خدا بھی ناراض۔ اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو۔ مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو، وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو، جسے کہو مانوں گا میں رضی اللہ، مگر یہ شرط ہے پہلے بطول راضی ہو۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ اللہ رے کیا ہے عظمت فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ، کوئی بی بی جناب فاطمہ زہرا کے برابر نہیں عظمت میں، بلکہ ایک بی بی ہیں ایسی جن کا لقب فاطمہ زہرا سے ملتا ہے، لیکن لقب ملنے کے سبب وہ فاطمہ زہرا کے برابر نہیں۔ کون؟ جناب مریم۔ جناب مریم کو بطول کہا جاتا ہے، جناب فاطمہ زہرا کو بھی بطول کہا جاتا ہے۔ جناب مریم بھی بطول ہیں، جناب فاطمہ زہرا بھی بطول ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے کہ اس مرتبے میں جناب مریم فاطمہ زہرا کے برابر ہو گئی، نہیں، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جناب آدم بھی نبی، محمد مصطفیٰ بھی نبی۔ جتنا فرق جناب آدم اور محمد مصطفیٰ کی نبوت میں ہے، اتنا ہی فرق جناب مریم فاطمہ زہرا کے بطول ہونے میں ہے۔ لہٰذا اور کیا ہے مریم؟ پڑھیے قرآن سورہ آل عمران، اللہ جناب مریم سے کہہ رہا ہے، بلکہ جناب مریم کے بارے میں بتا رہا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب کبھی بھی جناب زکریا مسجد الاقصیٰ کے محراب میں مریم کے پاس جاتے تھے تو ان کے پاس رزق دیکھتے تھے، ان کے پاس کھانا دیکھتے تھے، پوچھتے تھے جناب زکریا جناب مریم سے، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ رزق تمہارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، بی بی فرماتی تھی، جناب مریم فرماتی تھی کہ اللہ کے پاس سے آیا ہے، اللہ نے بھجوایا ہے، فرشتہ لے کر آیا ہے۔ کچھ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، کچھ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے یہ واقعہ یا قصے کہانیاں نہیں رکھی ہیں قرآن میں،
بلکہ مثالیں رکھی ہیں تاکہ حقیقت کو سمجھیے. یہ مریم کی مثال رکھ کے کسی بیوی کی عظمت کو سمجھایا ہے. یہ جناب مریم کی عظمت ہے کہ ان کے لیے کھانا اللہ نے بھجوایا. یعنی کتنی بڑی عظمت ہے جناب مریم کے لیے کہ مریم کے لیے اللہ کھانا بھجواتا ہے. یہ مریم ہے جن کے لیے اللہ نے کھانا بھجوایا. وہ فاطمہ زہرا ہے جن کے دروازے سے روٹیاں منگوائیں. بھیجا مریم کے دروازے پر کس کو؟ فرشتے کو روٹیاں لے کر. اور جب فرشتہ جناب مریم کے پاس روٹیاں لے کر آیا تو بھیس بدل کر نہیں آیا, ملک بن کر آیا. لیکن جب فاطمہ زہرا کے دروازے پر آیا تو ملک بن کر نہیں آیا, یتیم بن کر, اسیر بن کر, مسکین بن کر. ایک عظمت اور ہے جناب مریم کی. اسی سورہ آل عمران میں اللہ کہہ رہا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین. ملائکہ نے اعلان کیا کہ اے مریم, ملائکہ نے کہا وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, ملائکہ نے کہا اے مریم ہم نے تمہیں چن لیا, وطہرک تمہیں طاہر کیا, واصطفاک پھر تمہیں چن لیا. ملائکہ نے جناب مریم کی عصمت کا اعلان کیا. نہیں ابھی بھی نہیں پہنچے آپ, تو جملے کو بدل دوں کہ جناب مریم وہ ہیں جن کی عصمت کا اعلان ملائکہ نے کیا, فرشتوں نے کیا. فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کی عصمت کا اعلان خود اللہ نے کیا. انما یرید اللہ لیذبانکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ خود اعلان کر رہا ہے فاطمہ کی عصمت کا. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اللہ رے کیا ہے جناب فاطمہ زہرا. اچھا ایک قدم اور آگے بڑھ کے عظمت فاطمہ زہرا سمجھتے ہیں. کس کے ذریعے؟ محمد مصطفیٰ کے ذریعے. وہ محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم کائنات کرتی ہے, وہ محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم شجر و حجر کرتے ہیں, وہ محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم صالحین کرتے ہیں, وہ محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم جن و انس کرتے ہیں, وہ محمد مصطفیٰ جس کی تعظیم کائنات کرتی ہے, وہ محمد مصطفیٰ حد ہے کہ جس کی تعظیم خود خدا کرتا ہے. پڑھیے قرآن مجید. اللہ نے جب بھی کسی نبی کو پکارا اس کا نام لے کے اس کو آواز دی. یا آدمو, آدم کا نام لیا. یا نوح, نوح کا نام لیا. یا ابراہیم, ابراہیم کا نام لیا. یا عیسیٰ, یا موسیٰ, یا داؤد. جب بھی اللہ نے کسی نبی کو پکارا نام لے کے نبی کا آواز دی. یا آدم, یا عیسیٰ, یا موسیٰ, یا داؤد, یا ایوب, یا یونس, یا مونس, سب کا نام لیا. لیکن جب اللہ نے اپنے محبوب کو پکارا تو نام نہیں لیا بلکہ محبت چھانے لگی, الفت کی چاشنی آنے لگی. بلکہ کہا یا ایھا المدثر, یا ایھا المزمل, اے طٰہٰ, اے کملی والے, اے چادر والے. میں کہوں گا پالنے والے, جب بھی تو نے کسی کو پکارا نام لے کے اس کو آواز دی. جب تو نے اپنے محبوب کا پکارا تو نام کیوں نہیں لیا؟ نام لے کے آواز دے. یا محمود, یا احمد, یا محمد. کہ خاموش, خبردار, میں خدا ہو کے اپنے محبوب کا نام نہیں لیتا. اگر تم نے میرے محبوب کا نام لیا تو صلو علیہ وسلموا تسلیما, تم پر صلوات واجب ہو جائے گی. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ کچھ کام ایسے ہیں جن کو کرنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہ کیا کیجیے, اور خود کو بڑا نہ سمجھا کیجیے, بزرگ نہ سمجھا کیجیے. اس لیے کہ یہ کام تو اس نے کیا جو سب سے بڑا ہے, یعنی رسول کائنات کے بڑے. ایک ہے مولا علی کا نام لینا, یا علی کہنا. یا علی کہنے میں شرمندگی محسوس نہ کیا کیجیے, اس لیے کہ یا علی تو رسول نے بھی کہا ہے. نہیں بلکہ میں یوں کہہ دوں کہ یا علی وہ نہ کہے جو رسول سے بڑا ہو. جو اپنے کو رسول سے بڑا سمجھتا ہو وہ نہ کہے یا علی. دوسرا کام ہے آل محمد پہ درود.
درود پڑھنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہ کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ وہ عبادت ہے جس میں وہ بھی شریک ہوتا ہے جو لا شریک ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتا دوں کہ 3 کام ایسے ہیں جو آپ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتے ہیں، اس عبادت میں کسی کام میں شریک نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ نہیں پڑھتا۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، اللہ نہیں رکھتا۔ آپ حج کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ آپ باقیات و صالحات انجام دیتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ آپ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا۔ وہ پروردگار، وہ وحدہ لا شریک جو بندے کے کسی کام میں شریک نہیں ہے، لیکن یہ 3 عبادتیں ایسی ہیں کہ وہ اس میں شریک ہے۔ پہلا کام ہے آل محمد پہ درود۔ آیت ہے قرآن مجید کی، انما وہ جو آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تم بھی صلوات پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں۔ ملائکہ بھی صلوات پڑھتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ملائکہ بھی صلوات پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو، میں بھی پڑھتا ہوں۔ یعنی آل محمد پہ درود آپ بھی پڑھتے ہیں، اللہ بھی پڑھتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کام؟ دوسری کون سی عبادت ہے؟ دوسری عبادت ہے آل محمد کے دشمنوں پہ لعنت۔ آپ بھی بھیجتے ہیں، اللہ بھی بھیجتا ہے۔ اس پہ بھی سورہ احزاب کی آیت موجود ہے۔ تیسرا کام ہے امام زمانہ کا انتظار۔ تیسرا کام ہے امام کا انتظار۔ آپ بھی کرتے ہیں، اللہ بھی کرتا ہے۔ سورہ انعام میں اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ لہٰذا عبادت کرنے میں خاص طور سے آل محمد کے ذکر میں کبھی شرمندگی محسوس نہ کیا کیجیے، اور آل محمد کے حق میں فضائل میں بولنے میں کبھی شرمندگی محسوس نہ کیا کیجیے، اس لیے کہ انسان اپنے معاملات میں تو بڑھ چڑھ کر بولتا ہے، لیکن جب ذکر آل محمد آتا ہے تو خاموش رہتا ہے۔ جبکہ بولنا اس میں چاہیے، خاموش اس میں رہنا چاہیے۔ بولے اس میں بھی بولے، لیکن آل محمد کا حق وہ ہے، اس لیے کہ یہ تو وہ ہے۔ دیکھیے میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا ہوں، زیارت وارثہ پڑھیے گا، کیا کہہ رہے ہیں معصوم امام فرما رہے ہیں کہ جس نے ظلم کیا اس پہ بھی لعنت۔ زیارت وارثہ پڑھیے، جس نے ظلم کیا اس پہ بھی لعنت، جس نے قتل کیا اس پہ بھی لعنت، جو قتل اور ظلم کو سن کے خاموش رہا اس پہ بھی لعنت۔ لہٰذا ان کے معاملے میں بڑا سترک رہا کیجیے، اس لیے کہ آل محمد وہ ہیں کہ جن کی مرکز جناب فاطمہ زہرا ہے۔ تو جس کی تعظیم کائنات کرتی ہے، جس کی تعظیم دنیا کرتی ہے، اور خود پہرا ہے محمد مصطفیٰ پر، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، ان کی زبان پر پہرا ہے کہ یہ بغیر وحی کے نہیں بولتے۔ دیکھیے اللہ نے کیا کہا، وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ اپنی مرضی سے نطق نہیں کرتے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا ما یتکلم عن الہوی، یہ اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتے، نہ یہ کہا ما یقول عن الہوی، یہ اپنی مرضی سے کہتے نہیں، اس لیے کہ کلام اور ہے، قول اور ہے، نطق اور ہے۔ پوری توجہ کیجیے گا میری طرف، جتنی دیر میں ممبر پہ بولوں یہ کلام ہے، ممبر کے بعد جو بھی بولوں گا وہ کلام نہیں ہوگا، وہ نطق ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرا محبوب اپنی مرضی سے کلام نہیں کرتا۔ اگر یہ کہتا تو ہم سمجھتے کہ جب تک پیغمبر تبلیغ کرتے ہیں وہی آتی ہے، باقی اپنی مرضی سے بولتے ہیں، نہیں۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہ وحی ہے جو انہیں کر دی گئی ہے۔ یعنی پیغمبر اب جب بھی بولیں گے، ممبر پہ بولیں یا فرش پہ بولیں، گھر میں بولیں یا باہر بولیں، جب بھی بولیں گے نطق ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا پیغمبر اگر کسی سے پانی مانگے وہ وحی ہے، کسی سے کھانا مانگے وہ وحی ہے، کسی سے قلم اور دعوات مانگے وہ مرضی نہیں ہے، خواہش نہیں ہے، وہ وحی ہے۔ یعنی دو لبوں کے جنبش کے نتیجے میں جو حرف لبوں پہ مچلے گا وہ وحی ہوگی۔ نہیں، میں اور وضاحت کر دوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کا قول خدا کا قول، پیغمبر کا عمل خدا کا عمل۔ اور آیتیں پڑھتا ہوں میں، سورہ فتح آیت نمبر 110، آیت نمبر 10 ارشاد ہوتا ہے، کیونکہ جب پیغمبر کے ہاتھ پہ بیعت ہوئی،
سب نے پیغمبر کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھے تو اللہ نے سورہ فتح کی آیت بھیجی اور اللہ نے کہا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے محبوب جن جن لوگوں نے تیری بیعت کی، انما کلمہ حصر ہے، سوائے اس کے ہے ہی نہیں، انہوں نے اللہ کی بیعت کی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تیری بیعت میری بیعت، کہ نہیں اس کے سوا ہے ہی نہیں، کہ انہوں نے اللہ کی بیعت کی، یعنی بیعت کی رسول کی۔ اللہ کہہ رہا ہے میری ہوئی۔ ایک جنگ میں پیغمبر نے کنکریاں پھینکی، آیت آ گئی وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، اے میرے محبوب تم نے کنکریاں نہیں پھینکی، میں نے پھینکی۔ کنکریاں پھینکی پیغمبر نے، اللہ کہہ رہا ہے میں نے پھینکی۔ بیعت ہوئی پیغمبر کی، اللہ کہہ رہا ہے میری ہوئی۔ میں نے یہ آیتیں آپ کو کیوں سنائی؟ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ پیغمبر کی ذات میں کتنی ملی ہوئی ہے توحید، کہ عمل پیغمبر کرتے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے میں نے کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر کا قول اللہ کا قول، پیغمبر کا فعل اللہ کا فعل، پیغمبر کا عمل اللہ کا عمل۔ اب اگر رسول کسی سے پیار کریں، رسول نے نہیں کیا، اللہ نے کیا۔ رسول کسی کو بزم سے بھگائے، رسول نے نہیں بھگایا، اللہ نے بھگایا۔ رسول کسی کو کاندھے پر سوار کرے، رسول نے سوار نہیں کیا۔ رسول کسی کو من کنتو مولا ہو فہذا علی المولا کہے، رسول نے نہیں کہا، اللہ نے کہا۔ رسول کسی کو علم دے، رسول نے نہیں دیا، اللہ نے دیا۔ رسول کسی سے علم لے لے، رسول نے نہیں لیا، اللہ نے لیا۔ یعنی رسول کا فعل اللہ کا فعل، رسول کا عمل اللہ کا عمل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا اب اگر رسول کسی بیوی کی تعظیم کو کھڑے ہو جائے، رسول کھڑے نہیں ہوئے، توحید کھڑی ہو گئی۔ اللہ رے عظمت فاطمہ زہرا، اللہ رے مرتبہ فاطمہ زہرا۔ محمد مصطفیٰ وہ ہیں کہ جن کے لیے تعظیم کھڑی، کائنات کھڑی ہو جاتی ہے، بلکہ حکم ہے پیغمبر کے دروازے پر رکنے کا۔ سورہ احزاب پڑھیے گا، اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا فی بیوت النبی الا یؤذن لکم، خبردار اے ایمان لانے والو، پیغمبر کے گھر میں ایسے ہی داخل نہ ہو جانا جب تک تمہیں اذن نہ مل جائے۔ ہر ایمان والے پر پابندی لگائی ہے اللہ نے۔ کون کون ہے ایمان والے؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب ایمان والے ہیں، اسرائیل سے لے کے میکائیل تک سب ایمان والے ہیں، جن و انس جو بھی ایمان والا ہے، ہر ایمان والے پہ پابندی ہے۔ خبردار ایمان لانے والو، رسول کے گھر میں ایسے ہی داخل نہ ہو جانا جب تک اذن نہ ملے، اجازت نہ ملے۔ اس کا مطلب یہ ہوا آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں، جب تک اذن نہ ملے اندر نہیں جا سکتے۔ جبریل آیا ہے وحی لے کر، محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہے، اذن ملے گا تو اندر جائے گا۔ اس کا مطلب ہوا جبریل نہیں رکے ہیں، قرآن بھی رکا ہوا ہے۔ اذن ملے تو اندر جائیں۔ وہ محمد مصطفیٰ جس کے دروازے پر انبیاء کھڑے ہیں، اولیاء کھڑے ہیں، ملائکہ کھڑے ہیں، خود قرآن رکا ہوا ہے، وہ محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا کی ڈوہری پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں اے اہل بیت نبوت کیا آپ کی اجازت ہے گھر کے اندر داخل ہو جاؤں؟ اس کا مطلب حالانکہ یہ نبی وہ نبی ہیں جو قاب قوسین پہ بغیر اذن کے چلے جاتے ہیں، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، جوتوں سمیت چلے جاتے ہیں۔ وہ محمد مصطفیٰ فاطمہ زہرا کی ڈوہری پہ کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ فاطمہ زہرا کی چوکھٹ بڑی ہے، کرسی چھوٹی ہے۔ فاطمہ زہرا کی چوکھٹ بڑی ہے، لوح و قلم چھوٹے ہیں۔ فاطمہ زہرا کی چوکھٹ بڑی ہے، عرش چھوٹا ہے۔ جس فاطمہ زہرا کی چوکھٹ عرش سے بڑی ہو، وہ فاطمہ زہرا خود کتنی بڑی ہوں۔ کون سمجھے کہ عظمت فاطمہ کیا ہے؟ کون سمجھے کہ مرتبہ فاطمہ کیا ہے؟ ملکہ ملک جنا فاطمہ، عصمت کا در نہا فاطمہ، عفت کا گنج گرا فاطمہ، نبی کی روح روا فاطمہ، عظمتوں کا آسما فاطمہ، پیکر شرم و حیا فاطمہ،
علی کے گھر کی ضیاء فاطمہ، مخزن لطف و عطا فاطمہ، مرکز مہر و وفا فاطمہ، صدق و صفا فاطمہ، صورت شمس الضحیٰ فاطمہ، سیرت بدر الدجا فاطمہ، نقشہ خیر البرا فاطمہ، عزت مرتضیٰ فاطمہ، راحت مصطفیٰ فاطمہ۔ نہیں، یوں نہیں تو پھر یوں سمجھیے، اولیاء فاطمہ کے گھر، عصمت فاطمہ کے گھر، طہارت فاطمہ کے گھر، عبادت فاطمہ کے گھر، امامت فاطمہ کے گھر، ولایت فاطمہ کے گھر۔ نہیں، یوں بھی نہیں تو پھر یوں سمجھیے کہ اولیاء فاطمہ کے، اولیائی فاطمہ کی، مصطفیٰ فاطمہ کے، مصطفیٰ فاطمہ کی، مرتضیٰ فاطمہ کے، مرتضیٰ فاطمہ کی۔ اے باغ زہرا کھانے والو، بچ کے جاؤ گے کہاں؟ خدا فاطمہ کا، خدائی فاطمہ کی۔ کون سمجھے کہ عظمت فاطمہ زہرا کیا ہے؟ کون سمجھے کہ مرتبہ فاطمہ زہرا کیا ہے؟ میں فضائل پڑھ رہا ہوں فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کے، اور آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ معرفت کی منزل پر بھی آنسو آیا کرتے ہیں، اس لیے کہ جب غدیر کے میدان میں مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوا تو سب سے پہلے جناب سلمان رو پڑے تھے۔ معرفت کی منزل پر بھی آنسو آیا کرتے ہیں۔ کیا ہے عظمت فاطمہ زہرا؟ بس ایک واقعہ اور سن لیجیے عظمت فاطمہ پہ، اور پھر اس کے بعد مال مجلس۔ پیغمبر اسلام مسجد میں بیٹھ کر واعظ کیا کرتے تھے، لوگوں کو واعظ کیا کرتے تھے، اور اس مجمع میں بیٹھ کر مولا کائنات بھی پیغمبر کا واعظ سنا کرتے تھے۔ جو کچھ پیغمبر بتایا کرتے تھے مولا کائنات گھر جا کے جناب فاطمہ زہرا کو بتایا کرتے تھے کہ بی بی آج آپ کے بابا نے یہ فرمایا، آج آپ کے بابا نے یہ فرمایا، آج آپ کے بابا نے یہ فرمایا۔ ایک دن مولا کائنات نے گھر پہ آ کر پہلے بز میں گئے واعظ سننے کے لیے۔ پیغمبر نے واعظ کیا، کیا؟ سلیمان نبی کی بیٹی کی شادی کا تذکرہ کیا۔ پیغمبر نے فرمایا کہ سلیمان نبی کی بیٹی کی شادی اتنے دن تک ہوتی رہی، زمین و آسمان سجائے جاتے رہے، اور سلیمان داماد کے لیے جو تاج بنوایا تھا ایسے ہیرے جڑے ہوئے تھے جن کی قیمت ہوئے زمین کے برابر۔ واعظ ختم ہو گیا، کیونکہ ایسا ظاہری پیغمبر نے اپنے داماد علی کے لیے کچھ ایسا بنوایا نہیں۔ مولا کائنات گھر پہنچے، جا کے خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ بی بی نے فرمایا یا علی آج میرے بابا نے کیا فرمایا؟ کہا کہ بنت رسول وہ سلیمان نبی کی بیٹی کی شادی کا تذکرہ کیا تھا، اور تفصیل پھر کبھی بتائیں گے۔ بس جیسے ہی کہا تو بی بی مسکرائیں، اور فاطمہ زہرا نے کہا اچھا یا علی میں بستر بنا لیتی ہوں، آپ اس پہ آرام فرما لیجئے۔ شہزادی نے بستر بنایا، مولا کائنات بستر پہ لیٹے، آنکھیں بند ہوئیں، دیکھا روش فردوس ہے، جنت میں ایک محل بنا ہوا ہے جس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہے یہ قصر فاطمہ کا ہے، یہ محل فاطمہ کا ہے۔ پوری توجہ سے سنیے گا۔ مولا کائنات نے دیکھا اس دروازے کے پر کھڑے ہو کے دو فرشتے پہرا دے رہے تھے۔ مولا کائنات قریب پہنچے، ان فرشتوں نے جھک کر سلام کیا۔ مولا نے کہا یہ گھر، یہ محل تو میری زوجہ کا ہے، میں اندر جا سکتا ہوں۔ دروازہ کھولا، گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوئے اس محل میں، تو مولا علی نے دیکھا کہ اس محل میں ایک نورانی تخت ہے، اور اس تخت پر لیٹی ہوئی جناب فاطمہ زہرا آرام فرما رہی ہیں، اور شہزادی کے سرہانے کھڑے ہو کر ایک لڑکی، ایک عورت، ایک دوشیزہ بی بی کو پنکھا کر رہی تھی۔ شہزادی نے مولا علی کو دیکھا، دیکھ کے کہا یا علی آئیے، اندر تشریف لائیے، پہچانا اسے، یہ جو پنکھا کر رہی ہے یہ وہی سلیمان نبی کی بیٹی ہے۔ اللہ عظمت فاطمہ، آپ رو رہے ہیں تو پھر رو لیجئے، اس لیے کہ جناب فاطمہ زہرا وہ مظلومہ ہے، وہ مصائب ان پہ ٹوٹے جو آج تک کسی پہ نہیں ہوئے، اور بی بی کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ اے بابا آپ کے بعد میرے اوپر وہ مصائب ڈھائے گئے، اگر دنوں پہ پڑھتے تو مثل شب تاریخ ہو جاتے، اندھیری رات ہو جاتے۔ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے،
میں نے فضائل بھی بی بی کے پڑھے اور سوچتا ہوں کہ مصائب بھی شہزادی کے پڑھوں۔ جناب فاطمہ زہرا اپنا بابا کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ خدا لعنت کرے قنفذ ملعون پر، اس نے بی بی کے ہاتھ پہ ایسا تازیانہ مارا کہ شہزادی اپنے بابا کی قبر سے لپٹ کر فرماتی تھی، اے بابا میرے بازو پہ ایسا تازیانہ مارا گیا ہے کہ میں اس ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ پاتی۔ اللہ اکبر۔ عزاداران مظلوم کربلا، جناب فاطمہ زہرا اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ ایک دن مولا کائنات گھر میں تشریف لائے، دیکھا فاطمہ زہرا زور سے رو رہی ہے۔ کہا کہ بنت رسول کیا بات ہے، کیا آج بابا یاد آ رہے ہیں؟ کہا کہ میرے والی، میں نے ایک بات سنی ہے جس کو سن کے میں رو رہی ہوں۔ کہ بی بی آپ نے کیا سنا ہے؟ کہ میرے والی میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ بس اتنا کہنا تھا کہ مولا علی نے فرمایا، اے بنت رسول سلام کرنے کی بات تو بہت دور ہے، میں سلام کرتا ہوں کوئی مجھے جواب نہیں دیتا۔ اللہ رے غربت علی۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، جناب فاطمہ زہرا اپنے باپ کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ لیکن مدینے کے لوگوں نے کیا کہا کہ یا علی آپ فاطمہ زہرا سے کہہ دیجئے کہ دن کو رو لیا کریں یا رات کو رو لیا کریں، اس لیے کہ ان کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، ہمارے کام میں خلل پڑتا ہے۔ میں کہوں گا شہزادی یہ مدینہ ہے، مدینے کے لوگوں نے آپ کو یہ کہہ کے روکا رونے سے کہ دن کو رو لیا کریں یا رات کو رو لیا کریں۔ بی بی ایک بیٹی اور ہے جو اپنے باپ کو یاد کر کے روتی ہے، تو کوئی اس سے یہ نہیں کہتا کہ دن میں رویا کرو یا رات میں رویا کرو، بلکہ کوئی تماچے مارتا ہے، شمر ملعون تازیانے مارتا ہے۔ ہاں عزاداران مظلوم کربلا، روئیے شہزادی کی مصیبت پر، ان کے مصائب پر، اس لیے کہ رونا اہل بیت کو پسند ہے۔ جب شہزادی اس دنیا سے رخصت ہونے لگی، جب مولا کائنات ایک دن گھر میں آئے تو دیکھا فاطمہ زہرا خود گھر کے سارے کام کر رہی ہیں۔ کہ بی بی آپ آج گھر کے سارے کام خود کر رہی ہیں؟ کہا یا علی آج میرا آخری دن ہے، آج فاطمہ تم سے رخصت ہو جائے گی۔ مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے، اے بنت رسول ایک تم ہی تو ہو رسول کے بعد، اب تم بھی ہمیں چھوڑ کے چلی جاؤ گی۔ اچھا بنت رسول کوئی وصیت ہو تو فرمائیں۔ کہا یا علی وصیتیں ہیں، میری سب سے پہلی وصیت یہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے پہلو پہ دروازہ گرایا، میری پسلیاں توڑی، انہیں میرے جنازے میں شریک نہ کرنا۔ دوسری میری وصیت یہ ہے کہ میں نے حسنین کو چکی پیس کے پالا ہے۔ یا علی کبھی کبھی رات کے اندھیرے میں میری زینب و کلثوم کو لے کے میری قبر پہ آ جایا کرنا۔ یا علی میری قبر پہ روز قرآن پڑھنے آیا کرنا۔ یا علی میری قبر پہ چراغ جلانے آیا کرنا۔ یا علی جب میرا جنازہ اٹھے قبرستان کی طرف لے جائیں آپ، تو جنازے کے ساتھ کوئی چراغ نہ جلے، رات کی تاریکی میں اندھیرے میں میرے جنازے کو لے جانا۔ پھر ایک مرتبہ کہا کہ یا علی میری ایک وصیت یہ ہے کہ میں نے 2 چھوٹے چھوٹے کرتے سیے ہیں، میرے بعد جب عباس اس دنیا میں آئے تو میری طرف سے یہ کرتے عباس کو پہنا دینا اور کہہ دینا کہ ماں زہرا نے سلام کہا۔ پھر ایک وصیت اور کی، یا علی میری ایک وصیت یہ ہے کہ میرے حسین کو سب سے زیادہ پیاس لگتی ہے، اور رات کو جب حسین سو جائے تو ان کے سرہانے پانی رکھ دیا کرنا، اس لیے کہ اکثر حسین کو رات میں پیاس لگتی ہے۔ میں کہوں گا شہزادی ارے یہ مدینہ ہے، آپ کو حسین کی پیاس کا اتنا خیال؟ اے بی بی ذرا کربلا میں دیکھیے، حسین 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، لیکن کوئی پانی نہیں دے رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی بھالا مار رہا ہے، کوئی تیر برسا رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ اے بی بی ارے جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ گرم خاک اٹھا کے حسین کے زخموں پہ ڈال رہا ہے۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب امام حسین کے گلے پہ شمر ملعون نے خنجر چلایا، ارے تو کوئی نہ تھا، ایک ماں کی صدا آ رہی تھی، آئے میرا غریب حسین، آئے میرا بے کس حسین، آئے میرا مظلوم حسین۔